الذي خلق السماوات العلى والأرض وما تحت الثرى الذي فرض وشهد النجوى وبعد فلا يرى والصلاة والسلام على المبعوث إلى كافة الورى الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى وعلى آله المجتبى الأئمة العدا والمصابيح الدجى لا سيما أنا بقية الله النذير بقاب جمع الورى أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم ورأوا نظمة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المعدة ويخشى السدرة ما يخشى وما زاغ البصر وما طغى ولقد رآه من آيات ربه الكبرى. الحمد لله رسول خدا کے سلسلے کی 44ویں تقریر ہے. شام رواں کی 18ویں گفتگو ہے اور سفر معراج کے عنوان پر 5ویں تقریر. کیونکہ معراج کا سفر ایک ایسا سفر ہے کہ جس کا ایک ایک واقعہ ایک ایک جملہ اتنے مختلف پہلوؤں کو بیان کرنے والا ہے کہ اگر اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے میں کہیں بھی تفصیلات میں چلا جاتا تو 20-25 سے زیادہ تقاریر فقط کسی ایک عنوان سے ہو جاتی ہے. میں نے مکمل کوشش یہ کی کہ سوائے روایات کے الفاظ کے باقی کوئی ایک چیز بھی میری جانب سے وضاحت کے طور پہ بھی نہ آنے پڑے تاکہ کسی سال جتنی تقریریں ہونا ہے ان میں یہ موضوع کسی نہ کسی طرح سے بچ جائے. آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ سفر معراج کی جو 20ویں تقریر تھی جس میں پیغمبر اسلام نے عالم برزخ کا مشاہدہ کیا. اگر اسی کو میں اپنے انداز میں پیش کرتا تو کم سے کم اس ایک تقریر کی 3 یا 4 تقریریں ہو سکتی تھیں. یہ بھی مجھے معلوم ہے کہ تقریر کے واقعات کو ذرا خطابت کے انداز سے پیش کرنے میں اثر بڑھ جانا. لیکن میرا مسئلہ یہ ہے کہ آئندہ مطلب یہ ہر صورت میں اس سلسلے کو اس سال ختم کر دینا ہے. آخری تقریر ہوگی تو میں آج کی تقریر میں بھی حد کا امکان یہ محسوس کرنے کے باوجود کہ بہت سی باتوں کی تفصیل میں جانے کی گنجائش ہے. صرف اور صرف روایات میں بیان کیے ہوئے واقعات تک اپنے آپ کو محدود رکھوں گا. البتہ یہ ضرور ہے کہ ہماری کتابوں میں جتنے واقعات آئے ہیں سب بیان کر دیے جائیں گے. تقاریر کو محدود کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ معراج کے سفر کی کچھ تفصیلات یا روایتوں کو نظر انداز کیا جائے. اب آئیے اس منزل سے گفتگو کو آگے بڑھائیں جہاں پچھلے منزل کو بات پہنچ چکی تھی. پہلی 2 تقاریر پہلے آسمان تک کے سفر کے بارے میں تھی. تیسری تقریر پہلے اور دوسرے آسمان کے دوران جو واقعات پیغمبر نے مشاہدہ کیے اور چوتھی تقریر دوسرے آسمان سے 7ویں آسمان تک کے سفر کے بارے میں تھی. آج ہماری گفتگو اندازہ یہی 7ویں آسمان سے سدرۃ المنتہا تک پیغمبر تک جانا اور پھر واپسی کے سفر کا آغاز. واپسی کا سفر بھی خاطر طویل ہے تو سدرۃ المنتہا اور واپسی کے سفر کا آغاز یہ غالباً آج کی تقریر میں یہاں تک بیان کر دیا جائے گا. چوتھی تقریر یعنی گزشتہ منگل کی تقریر اس اعتبار سے اہم تھی کہ اس میں میں نے وہ 5 اچھی باتیں بتائی تھیں جن کا پیغمبر نے ہر آسمان پر مشاہدہ کیا. جتنے بھی آسمانوں سے پیغمبر اسلام گزرے تو 4 یا 5 یا 6 باتیں مشترک تھیں. وہ ساری چوتھے آسمان یا ان کی تفصیلات آ چکی. اب باقی آسمان سے پیغمبر اسلام پہنچ چکے ہیں. ساتویں آسمان پر پہنچنے کے بعد
اللہ کے رسول نے پہلے تو بیت المعمور کا طواف کیا، بیت المعمور میں داخل ہوئے اور 2 رکعت نماز ادا کی۔ بیت المعمور کے بارے میں ہمارے یہاں 2 روایتیں ہیں اور بالکل برابر سے، اتنا کہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ ان میں سے کس کو ترجیح دی جائے۔ ایک روایت یہ ہے کہ بیت المعمور 4 آسمان پر واقع ہے اور ایک روایت یہ ہے کہ 7ویں آسمان پر واقع ہے۔ البتہ پچھلی تقریر میں یہ آ چکا تھا کہ 4 آسمان سے آسمانوں کا طریقہ بدل جاتا ہے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ 4 آسمان والے روایت کے اندر معصوم نے مختصراً 4 آسمان کا تذکرہ کر دیا، ورنہ مراد یہ ہو کہ وہ جب 4 آسمانوں سے علاقہ شروع ہو رہا اس میں کہیں سے بیت المعمور ہے۔ بیت المعمور تو یاقوت کا بنا ہوا دنیا کا وہ پہلا گھر کہ جسے اس دنیا کا بھی نہیں بلکہ اس کائنات کا پہلا گھر کہ جسے فرشتوں کے سوار پر حج کے لیے بنایا گیا ہے۔ بیت المعمور کے نیچے سے وہ 2 نہریں نکل رہی ہیں، جن میں سے ایک کا نام کوثر ہے جس میں پینے کا پانی ہے، ایک کا نام سلسبیل ہے کہ جس میں غسل کا پانی ہے۔ پیغمبر اسلام نہر کوثر سے پانی کو روش فرماتے ہیں، نہر سلسبیل میں غسل فرماتے ہیں، اور بس وہیں سے جنت کا آغاز ہو گیا۔ سورہ نجم کی جن آیتوں کا میں نے تذکرہ کیا، جن آیتوں کی میں نے تلاوت کی ہے، اس میں کسی واقعے کا تذکرہ وہ رہا ہو نظمتن اخرى کہ پیغمبر نے جبرائیل کو ایک مرتبہ پھر دیکھا۔ اب یہ پھر دیکھا سے کیا مراد؟ وہ بھی ہم قریب بات آ رہی جن کا سدرۃ المنتہا سدرہ منتہا کے پاس جبرائیل خانہ کعبہ یا ام عانی کے گھر پیغمبر اسلام کو لینے کے لیے آئے تھے۔ وہاں سے اب تک جبرائیل پیغمبر کے ساتھ ساتھ چلے آ رہے ہیں، مگر بیت المعمور سے آگے بڑھ کر جبرائیل اور پیغمبر میں کچھ دیر کی جدائی ہو گئی۔ قرآن اسی کا تذکرہ کر رہا نزلۃ اخرى، پیغمبر نے جبرائیل کو دوبارہ دیکھا۔ کہاں پہ دیکھا؟ سدرہ منتہا کے پاس دیکھا۔ یہ سدرہ منتہا کیا ہے؟ وہ تیسری بات میں آئی گی۔ انہا جنت المأویٰ، قرآن کہہ رہا ہے کہ اسی کے بعد وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی جنت ہے۔ اب پیغمبر اسلام بیت المعمور سے جنت میں تشریف لے جا رہے ہیں۔ یہ 2 نہریں وہ ساتھ جاری، بیت المعمور سے جنت کے ساتھ جا رہی ہے۔ پیغمبر اسلام ان نہروں کے اوپر تشریف لائے، یہاں سے مستحبات سے فارغ ہوئے اور جنت میں داخل ہوئے۔ پیغمبر اسلام کا جملہ یہ ہے کہ بس میں نے دیکھا کہ یہیں سے میرے ماننے والوں کے مکانات شروع ہو گئے، شیعان اہل بیت کے مکان شروع ہو گئے۔ جنت میں سب سے پہلی ملاقات اپنے جد جناب ابراہیم سے ہوئی۔ یہ ایک درخت کے نیچے تو جس درخت کے پھلوں کی شکل ماں کی مانند ہے، بچوں کو لے کے بیٹھے، وہاں سے پیغمبر اسلام ذرا آگے بڑھے تو پیغمبر اسلام کی آخر مبارات کی گئی جنت کے ان پھلوں سے جس کے نتیجے میں شہزادی کی ولادت ہوئی۔ یہ تفصیل یہاں تک پچھلی تقریر میں آئی تھی۔ اب پیغمبر اسلام مزید آگے تشریف لے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ پیغمبر اس مقام پر پہنچے کہ جہاں انتہائی گھنا سایہ ہے اس درخت کا، اور جبرائیل نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ یہاں تشریف رکھیے۔ پیغمبر اسلام جنت میں داخل ہو کے وہاں بیٹھ گئے۔ جبرائیل جنت کا ایک پھل لے کے آتے ہیں جو پیغمبر کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ پیغمبر اسلام نے جیسے ہی اس پھل کو لیا، ایک مرتبہ اس پھل میں ایک عورت نکل کے آئی کہ جس نے خود اپنا تعارف پیغمبر سے کرایا کہ اللہ کے رسول میرا نام مرضیہ اور پروردگار نے میرے جسم کا ایک حصہ مشک سے ایک حصہ عنبر سے اس طرح سے بنایا کہ میں فقط اور فقط آپ کے بھائی علی اور ان کے ماننے والوں کی خدمت کے لیے مقرر کی گئی۔ پیغمبر اسلام علی اور بہتان علی کی خدمت کرنے والی کچھ پھول کو اس طرف کے نیچے دیکھا اور پھر ایک مرتبہ پیغمبر اسلام کی نگاہ کچھ فرشتوں پر پڑی کہ جو ایک درخت کے نیچے ساز و سامان کو جمع کر رہے ہیں۔ ان کے پاس بہترین گھوڑے، ہیرے اور جواہرات کے ڈھیر، بہترین لباس، ان سب کو جمع کر رہے ہیں۔ پیغمبر اسلام سوال کرتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں، یہ فرشتوں میں کس کے لیے سارا سامان جمع کر رہے ہیں؟ جواب ملا کہ اللہ کے رسول آپ کے بھائی علی کے وہ ماننے والے جنہوں نے دنیا میں فقر اور فاقے اور مصیبت کے ساتھ زندگی گزاری مگر صبر سے کام دیا اور کسی حرام کی جانب قدم نہیں بڑھایا۔ ایسا نہیں ہے کہ مصیبتیں اور پریشانیاں آ گئی تو گھبرا کے حلال کو چھوڑ کے حرام پہ چلے گا، نہیں، صبر کرتے رہے
پریشانیوں کا سامنا کرتے رہے، آرام کی جانب قدم نہیں بڑھایا. ان کے استقبال کے لیے یہ تیاریاں ہو رہی کہ جو پروردگار عالم نے اعلان کیا جو میرے بندے میں سے جو میرے حکم کا اتنا پابند ہو کہ فاقہ کرے مگر میرے حکم کو نہ چھوڑے، جنت میں سب سے پہلے اس کو لایا جائے گا اور استقبال کرتے ہوئے لایا جائے گا. باقی لوگ تو جنت میں آئیں گے خوشی کے عالم ہے، مگر جو وہ آتی ہیں کہ جنت ان کا انتظار کرے گی اور ان کا باقاعدہ استقبال ہوگا، یہ اس کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں. پیغمبر اسلام کی نگاہ اس وقت پڑی کہ کچھ آگے. اب یہ پیغمبر جنت کے مناظر دیکھ رہے ہیں. زیادہ تفصیلی وقت پیغمبر نے جنت میں نہیں دیا. عالم برزخ کے مناظر تو بہت تفصیل سے دیکھے، جنت کے مناظر پیغمبر نے سرسری دیکھے. پھر پیغمبر اسلام کی نگاہ پڑی. پیغمبر اسلام مشاہدہ فرماتے ہیں کہ ایک محل بن رہا ہے سونے اور چاندی کی اینٹوں کا. اگر یہاں سے مسلسل 3 روایتیں آ رہی، تینوں روایتوں کا موضوع ایک ہی، ایسی نیکی کو بتانے کے لیے یہ 3 روایتیں آئی ہیں. پیغمبر اسلام نے دیکھا کہ کچھ فرشتے کھڑے ہوئے محل بنا رہے ہیں سونے اور چاندی کی اینٹوں کا. ایک نہیں بہت سارے محل بن رہے ہیں جنت میں. جنت تو پیدا ہو چکی ہے، جنت کی تو ساری نعمتیں مکمل ہو چکی ہیں، اور ایسا یقینی ہے جنت کے وجود کا عقیدہ. یہ ہمارے مراجع کا فتویٰ یہ کہ اگر کوئی آدمی جنت کی خلقت کا قائل نہ ہو یا جنت کی نعمتوں کو جسمانی نہ سمجھے یا جنت کی نعمتوں کو خواب و خیال کی باتیں قرار دے تو ضروریات دین کا منکر ہونے کی وجہ سے وہ کافر اور اس کا پسینہ نجس اور اس کے ساتھ وہی پرہیز کرنا ہے کہ جو کافر کے ساتھ کیا جاتا. مگر یہاں پیغمبر اسلام دیکھ رہے ہیں کہ جنت میں ابھی کچھ محل تعمیر ہو رہے ہیں، یعنی کچھ انڈر کنسٹرکشن کے دن کا معاملہ کہ فرشتے کھڑے ان کے ہاتھ میں سونے اور چاندی کی اینٹیں. اور عجیب بات یہ ہے کہ 10, 12, 30, 25, 50 جہاں تک پیغمبر اسلام کی نگاہ جاتی وہاں تک یہی منظر نظر آ رہا. اچھا فرشتے بھی یہ نہیں کہ مسلسل کام کر رہے ہیں بلکہ 2-4 اینٹیں رکھی پھر کھڑے ہو گئے، تھوڑی دیر کے بعد پھر آگے بڑھے 2-4 اینٹیں اور رکھی اور پھر کھڑے ہو گئے. اور کچھ فرشتے بھی جو بڑی تیزی سے کام کر رہے ہیں سونے چاندی کی اینٹیں رکھتے چلے جا رہے ہیں. فرشتوں کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ لا یعصون عن امر اللہ، فرشتے حکم خدا کی ذرہ برابر مخالفت نہیں کرتے. تو بھائی اگر خدا کا حکم آیا چاہے فرشتوں جنت میں سونے چاندی کے محل بنا تو یہ اتنا رک کے کیوں بنا رہے ہیں؟ اور پھر ہر ایک کا طریقہ الگ، کوئی جلدی بنا رہا، کوئی آہستہ بنا رہا، کوئی اور آہستہ بنا رہا، کوئی بالکل اس طرح سے دوڑا ہوا ہے فرشتہ. پیغمبر نے سوال کیا وہی فرشتوں کے پاس سے جا کر کہ تم لوگ یہ کیا کر رہے ہو، کس طرح سے یہ محل بنا رہے ہو؟ اللہ کے رسول یہ وہ محل نہیں ہے کہ جو خدا کی جانب سے کسی مومن کو ملے، یہ وہ محل ہے کہ جو مومن خود بناتا. جیسے جیسے ہم کو اس کی مزدوری ملتی جاتی ویسے ویسے ہم بناتے جاتے ہیں. جو مومن تیزی سے مزدوری دیتا اس کا محل بھی دھاڑ تیزی کے ساتھ بن رہا، اور جو مومن بڑا آہستہ آہستہ بہت ہی سلو بہت ہی رک مزدوری دیتا اس کا محل بھی ایسا بن رہا. پیغمبر اسلام نے کہا کہ اس محل کی مزدوری کیا ہے؟ کہا تسبیحات 4 یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. جیسا مومن ذکر کرتا اپنی نمازوں کے بعد اٹھتے بیٹھتے دعاؤں کے بعد یہ ذکر خدا تسبیحات 4 کی شکل میں جو اس محل کی مزدوری جو تیزی کے ساتھ مزدوری دے رہا ہے اس کا محل آپ کو دیکھ رہے ہیں تیزی سے بن رہا، اور جو آہستہ آہستہ دے رہا ہے اس کا محل آپ دیکھ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ بن رہا. جو 1-2 دفعہ یہ پیسے دینے کے بعد بھول گیا اس کا محل کی 2-4 نیچے کھڑی ہے، اس کے آگے کوئی کام نہیں ہو رہا. پیغمبر اسلام نے اس کے بعد واپس آ کر فرمایا کہ میں اپنے ماننے والوں اگر حکم خدا ہوتا تو یہ ذکر ہم سے واجب کر دیتا، لیکن تم خود دیکھو کہ کس کی وجہ سے کتنی آسانی کے ساتھ جنت میں تمہارا محل بن سکتا. اچھا میں نے کہا کہ 3 روایتیں ایک ہی عنوان پر کیونکہ پیغمبر اسلام کچھ اور آگے بڑھے. ایک اور منظر دیکھا پیغمبر کہ جگہ جگہ باغ ہیں مگر باغ میں بڑی تیزی کے ساتھ درخت اگ رہے ہیں، اور باغ ایسے باغ ہیں کہ جن کے درخت جل رہے ہیں. پیغمبر اسلام نے سوال کیا کہ بھائی یہ کون سے درخت ہیں جو اب اگائے جا رہے ہیں؟ جنت تو پہلے ہی بن گئی، یہ اب کون سے درخت اگائے جا رہے ہیں؟ یہاں بھی یہی پتا چلا کہ یہ وہ درخت ہے کہ جب دنیا میں کوئی ذکر خدا کرتا یہاں بھی خدا کا ذکر کرتا ویسے ہی جنت میں اس کا ایک درخت بن جاتا. جیسے جیسے لوگ ذکر خدا کر رہے ہیں ویسے ویسے ان کے باغات تیار ہوتے چلے جا رہے ہیں. پیغمبر اسلام نے سوال کیا اور یہ تو جلنے والے درخت ہیں، یہ جہنم
جنت میں جہنم کا مزہ کیسے؟ آپ تو جہنم کی چیز ہے، یہ درخت کیسے جل رہا ہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول کچھ ایسے لوگ ہیں جو پہلے اپنا درخت بنا تو لیتے، اس کے بعد پھر خود ہی اپنے درخت کو جلا دیتے ہیں۔ اس کے آگے اس کی تفصیل نہیں، مگر اس کے آگے کی تفصیل ایک اور روایت میں ملتی۔ ادھر پیغمبر السلام نے اسی مفہوم کو ایک اور موقع پر مدینے کی مسجد میں بیان کیا اور کہا کہ جب کوئی مومن ذکر خدا میں سبحان اللہ یا الحمدللہ یا لا الہ الا اللہ یا اللہ اکبر کہتا تو اس کا ایک درخت جنت کے بعد میں پیدا ہو جاتا۔ پیغمبر آنکھوں نے ایسی بات بتا رہے ہیں۔ وہ سوال کیا کسی مسلمان کہ اللہ کے رسول پھر تو ہمارے بہت سارے درخت وہاں بن گئے ہوں گے، کیونکہ ہم تو گھر سے تصویر لے کے نکلتے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے باتیں کرتے، ہر جگہ ذکر خدا کا سلسلہ جاری۔ پیغمبر نے کہا ہاں بہت سارے درخت ہوں گے، بشرط یہ کہ تم دنیا سے کوئی آگ نہ بھیجو کہ جو اس درخت کو جلا دے۔ پوچھا گیا اللہ کے رسول وہ کیا ہے آگ؟ کہا کہ کسی مومن کی غیبت، کسی مومن کی توہین، کسی مومن کی برائی، کسی مومن سے حسد یا رشتے حلال، یہ وہ چیزیں جو آگ ہے جو جنت کے درخت کو جلا دینے والی، وہ درخت جو ہم نے پیدا کیا اس کے بعد وہ درخت خود بخود جل جاتا ہے۔ یہ تو ضمن روایت آ گئی، ورنہ تو معراج کے صبر کی باتیں ہو رہی۔ پیغمبر اسلام مزید آگے بڑھتے ہیں۔ اس مرتبہ پیغمبر اسلام نے دیکھا کہ انتہائی خوبصورت محل بنا ہوا، یہ محل یاقوت کا بنا ہوا، مگر ایسا نازک یاقوت، ایسا نفیس یاقوت کہ یاقوت کی دیواریں، لیکن اگر باہر کھڑے ہو کے دیکھو تو محل کے اندر کا تمام منظر صاف نظر آتا۔ اتنا خوبصورت تو یاقوت ہے، اتنا تاریخ یاقوت تو اس کے اندر بھی کوئی رکاوٹ نہیں۔ انسان اس یاقوت کی دیوار سے احتیاط کی آپ دیکھیں گے کہ آج کل تو دنیا میں رواج بھی ہو گیا کہ خوبصورت عمارت بناتے وقت شیشے کا استعمال زیادہ کرتے ہیں خوبصورتی کے لیے، مگر یہ یاقوت کا محل اور ایسا نفیس یاقوت کہ بیچ میں کوئی ضرورت، کوئی محل، کوئی رکاوٹ نہیں، اور اس یاقوت کے محل زبرجد اور موتیوں کے 10 خطے بنے ہوئے ہیں، اور یہ اتنا خوبصورت محل تھا کہ پیغمبر اسلام کیا کیا مناظر دیکھ کے آ رہے ہیں، مگر اس محل کو دیکھ کے رو گئے اور سوال کیا کہ یہ محل کس کا ہے، یہ محل کس کو ملے گا؟ ایک تو وہ آپ نے روایت سنی ہوئی ہے کہ اس کا جواب نہیں آیا کہ ہر آسمان پر پیغمبر کو ایک ایک محل نظر آیا، اور جب پوچھا کہ وہ کس کا محل ہے تو کہا پتا کہ بنی ہاشم کے ایک نوجوان کا، کوئی الگ روایت، لیکن یہ محل جنت کے اندر اور اتنا خوبصورت کہ 10 خطے بنے ہیں موتی اور زبردست سے، یاقوت اتنا نفیس، بیچ میں کسی قسم کی کوئی محل یا رکاوٹ کی ضرورت نہیں، جو باہر سے کھڑے ہو کے دیکھو تو محل کا اندر نظر آتا، آنکھ دیوار کے پار ہو جاتی، اتنا شفاف یاقوت۔ پیغمبر سوال کرتے ہیں کہ یہ محل کس کے لیے؟ اللہ کے رسول آپ کی امت کے لوگوں کے لیے، کن لوگوں کے لیے؟ میری امت کے کن لوگوں کے لیے؟ آپ کی امت کے ان لوگوں کے لیے کہ جو ہر وقت ساری زندگی ذکر خدا کرتے رہے، ساری زندگی روزے سے رہے، سارے صاحبان ایمان کی دعوت کرے۔ پیغمبر اسلام نے سوال کیا کہ پھر تو ایسا کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ ذکر خدا کتنا ہی آدمی کرے مگر ساری زندگی، کتنے ہی روزے رکھے مگر ساری زندگی، صاحبان ایمان کو کتنا ہی کھانا کھلائے مگر سارے صاحبان ایمان کو کھانا کھلانا، تو جواب ملتا ہے کہ نہیں اللہ کے رسول خدا نے شرطیں ہی لگائی، مگر بعد میں اعلان کیا کہ جو دن ایک مرتبہ تسبیحات اربعہ پڑھ کے دن کا آغاز کرتا میں اس کا سارا دن ذکر خدا میں رکھوں گا، جو رمضان کے 30 روزے رکھ لیتا میں اس کا سارا سال روزے میں رکھوں گا، اور جو اپنے گھر والوں کو جن کا نام و نفع اس پر واجب ان کو آرام اور اطمینان سے ان کا حق دے دیتا، ایسا نہ ہو کہ بیوی میں تنگی، ایسا نہ ہو کہ اولاد پہ تنگی، ایسا نہ ہو کہ والدین پہ تنگی، میں اس کے حق میں یہ لکھوں گا کہ گویا اس نے سارے صاحبان ایمان کا حق ادا کر دیا اور ان کو کھانا کھلا دیا، اپنے اہل و عیال کو آرام اور اطمینان کے ساتھ ان کا حق پہنچا دینا، یہ اس مومن کا محل ہے۔ اس روایت کے اندر بعض کتابوں میں علامہ مجلسی نے اس ایک واقعے کو 5 طریقوں سے بیان کیا، 4 طریقوں میں تو یہی جملے، 5ویں طریقے میں جملہ اور آ جاتا یہ 4 باتیں بتائیں پیغمبر اسلام کو، 4 روایتوں میں تو 3 باتیں، 5ویں روایت کی چوتھی بات بھی بتا دی گئی کہ وہ ساری رات جاگتا رہتا، اس کے لیے ہے یہ محل، وہ صرف ایک روایت کی یہ جملہ، تو اس کے اندر یہ جواب بھی ہے کہ وہ ساری رات جاگنے سے مطلب یہ کہ خدا نے کہہ دیا کہ جو رات کے کسی بھی حصے میں میرے لیے اس وقت نماز تک پڑھے کہ جب سب لوگ سو رہے ہیں
اس مومن کو میں ساری رات اپنی عبادت کے لیے مصلے پر کھڑا ہوا اور جاگتا ہوا نامہ عمل میں تحریر کروں گا. تو وہ شخص جو دن کا آغاز تسبیحات اربعہ سے کرتا، اور وہ شخص جو سال میں رمضان کے روزے رکھتا، اور وہ شخص کہ جو اپنے گھر والوں کا جن کا نان و نسخہ واجب ہے ان سے کوئی تنگی نہیں کرتا، اور وہ شخص کہ جو رات کو نماز شب پڑھتا، وہ ان چار شرائط کو پورا کر رہا کہ سارا سال ذکر خدا، سارا سال روزے کی حالت، تمام صاحبان ایمان کو کھانا کھلانا، اور تمام رات عبادت کے ثواب کا مستحق. اس لیے یہ محل گفتہ پیغمبر اسلام مومن اور اپنی امت کے مومن کے اس محل کو بھی دیکھا. پیغمبر اسلام مزید آگے بڑھے. جب پیغمبر اسلام اس وقت آگے تشریف لے گئے تو پھر امیر المومنین کے کچھ محل پیغمبر اسلام نے دیکھے، لیکن یہ خیال کرتے ہوئے کہ اس پورے میلاد کے واقعے مولانا کائنات کے محلات کا اتنی جگہ تذکرہ کہ بار بار اب اس کو دہرانا صاحبان ایمان کے لیے ضرورت نہیں. وہ بخوبی آگاہ ہو چکے کہ سفر معراج میں پیغمبر اسلام کی زبان امت کو مولا کے عظیم مرتبے سے بھی آگاہ کرنا تھا. پیغمبر اسلام نے بہت سارے محلات اور دیکھے مولا کے، میں ان کی تفصیلات کو صرف اس لیے بیان ہو چکی ہیں اس وقت نظر انداز کرتا ہوں. مگر آگے چلتے چلتے پیغمبر اسلام اس محل تک پہنچ گئے جس سے وہ درخت نکلا ہوا تھا، جس کے سائے میں اب تک پیغمبر نے سفر کیا. آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے عرض کیا تھا تقریر کی شروع کہ جنت میں آ کے پیغمبر کو ایک درخت کے سائے میں لے جایا گیا. اس کے بعد یہ سارا سفر پیغمبر اس درخت کے سائے میں طے کر رہے ہیں. اب پیغمبر اسلام کو جملہ سن کہ میں نے معراج کی رات کو وہ درخت دیکھا کہ جو علی کے گھر میں لگا ہوا، جنت میں جو علی کا گھر، اس کی جڑیں علی کے گھر میں، اور وہ درخت اتنا بڑا تھا وہ درخت کہ اگر ایک پرندہ اس کے چاروں طرف چکر لگانا چاہے کہ ایک چکر میرا پورا ہو جائے، 700 سال تک یہ پرندہ اڑے گا تب بھی اس درخت کے چاروں طرف ایک چکر نہیں لگا پائے گا. اتنا بڑا ہے یہ درخت، محیط کے اعتبار سے، رقبے کے اعتبار سے، گھیراؤ کے اعتبار سے اس کا گھیر اتنا زیادہ، اور اس درخت کا سایہ، اب پیغمبر اس کی لمبائی بتا رہے ہیں، سایہ اتنا کہ اگر کوئی آدمی 100 سال تک گھوڑے پہ بیٹھ کے دوڑتا رہے تو اس درخت کے سائے سے باہر نہیں نکل سکتا. یہ وہی ہے جس کو قرآن نے ظل ممدود کہا، پھیلا ہوا سایہ جنت میں ہوگا. مگر درخت کہاں ہے؟ یہ پیغمبر شب معراج اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آئے. درخت کہاں ہے؟ درخت میرے بھائی علی کے مکان کے اندر. اس درخت کی شاخیں اور اتنی شاخیں، اس درخت کی اتنی زیادہ شاخیں کہ جنت کے جتنے محلات ہر گھر میں اس کی ایک میں ایک شاخ پہنچ گئی. درخت کی جڑیں اور تنا علی کے گھر میں، اور اس کی شاخیں جنت کے ہر گھر میں پہنچ گئی. یعنی جو بھی جنتی آئے گا اس کے گھر میں اس درخت کی ایک شاخ ہوگی. اور اس شاخ کی خصوصیت یہ کہ اس شاخ پر 1,00,000 قسم کی مختلف نعمتیں موجود ہیں. پھل بھی اسی شاخ پر، لباس بھی اسی شاخ میں، سواریاں بھی اسی شاخ میں. یہاں کا جملہ ہے پیغمبر کا کہ میں نے دیکھا کہ ایک ایک شاخ پہ 1,00,000 ایسے لباس، جنتی لباس کہ جن میں ہر ایک رنگ دوسرے سے مختلف ہے. 1,00,000 الگ الگ رنگ دنیا میں ہم تصور نہیں کر سکتے. یہ جنت کے لباس کی کیفیت. اور خاص بات یہ کہ اس درخت سے استعمال کے لیے جو چیز بھی توڑی جائے، مطلب ہم نے ایک لباس اٹھا لیا تو ایسا نہیں ہے کہ 99,999 رہ جائیں گے. جو لباس جاتا ہے فوراً اس کی کمی پوری ہو جاتی ہے، جو پھل توڑا جاتا ہے فوراً اس کی کمی پوری ہو جاتی ہے. پیغمبر اسلام نے اس درخت کی کیفیت بیان کرنے کے بعد ایک جملہ اور کہا. پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے کہ جب پروردگار عالم نے اس درخت کو پیدا کیا، آپ کو ایک کی بات بتائی، اتنا بڑا درخت، اتنا بڑا سایہ، اس کی شاخیں کس طرح، اس میں نعمتیں کس طرح. اب پیغمبر اس درخت کی تعریف بتا رہے ہیں کہ جب اللہ نے اس درخت کو پیدا کیا تھا تو اس درخت کے اندر جتنے پتے ہوئے اس وقت ان تمام پتوں کو توڑا تھا. یعنی خدا کا حکم آیا تھا، پتے ٹوٹ کے گرے تھے. جتنے پتے ٹوٹ کے گرے تھے وہ کاغذ کا رقعہ بن گیا تھا، اور ہر رقعے کے اوپر ایک میں ایک مومن کا نام لکھا تھا. یعنی قیامت تک جتنے بھی شیعہ علی پیدا ہونے والے اس درخت بنتے وقت، اور درخت اس دن بنا تھا جس دن جنت بنی. درخت بننے کے بعد پتے کو کاغذ میں تبدیل کیا گیا، اور ہر کاغذ پر ایک نہ ایک محب علی کا نام لکھا ہوا. قیامت تک جتنے بھی شیعہ پیدا ہونے والے سب کا نام ایک نئے کاغذ کے اوپر. اور ہر کاغذ کو بنانے کے بعد خدا نے ایک فرشتے کو پیدا کیا. وہ فرشتہ اس کاغذ کو ہاتھ میں لے کے انتظار کر رہا ہے قیامت کے دن کا. جب وہ مومن دنیا میں پیدا ہوگا
اس دن سے فرشتہ اس کے ہاتھ میں دعا شروع کرے گا، اور قیامت کے دن یہ اتنے سارے فرشتے، یعنی ہر مومن کے لیے فرشتہ، یہ فرشتہ قیامت کے میدان میں آئے گا اور شیعان علی کو یہ پرچہ یہ روکا دے گا اور کہے گا کہ جنت کی تخلیق کے وقت یہ امانت میرے پاس محفوظ تھی آپ کے لیے، اب آپ اپنی امانت لیجیے۔ اور یہ امانت کیا ہے؟ یہ امانت عذاب جہنم اور پورے صراط کی سختیوں سے نجات کا پروانہ ہے، اور ہر شیعہ کے ہاتھ میں یہ جائے گا۔ اچھا کی روایت چل رہی، یہاں تو پیغمبر کی روایت مکمل ہو۔ اب پیغمبر نے کہا اس درخت کو پہچانو، یہ درخت طوبہ جس کا تذکرہ سورہ رعد کی 29ویں آیت میں ہوا، اور کن الفاظ سے تذکرہ ہوا؟ الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب، وہ لوگ کے جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے ان کے لیے طوبہ ان کے لیے وحسن مآب، اور کتنی بہترین جگہ وہ واپس پلٹ کے جائیں گے۔ قرآن نے پہلے کہا طوبہ لہم، ان کے لیے طوبہ، اور پھر خود طوبہ کی تعریف کی کہ کتنی اچھی جگہ ہے کہ جہاں تمہیں پلٹ کے جانا۔ طوبہ کی تعریف قرآن کر رہا۔ اب یہ طوبہ کیا ہے؟ پیغمبر نے کہا وہ درخت ہے کہ جس کی یہ کیفیت ہے جو میں نے بتائی، اور یہ تو معراج کی بات، اور وہ روایت جو جنت بنتے وقت ہر مومن کا نام لکھا گیا۔ اچھا، اب قرآن نے ایک شرط لگائی کہ یہ طوبہ ان کے لیے ہے جن کا ایمان بھی ہے، عمل صالح بھی ہے۔ ایک بات تو یہاں ہمارے سامنے ہے۔ دوسری بات پھر ہمارے سامنے ہے کہ جب صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کسی نے سوال کیا تھا، مولا شیعان اہل بیت کے لیے کیا طوبہ کا درخت ہے؟ امام نے کہا ہاں، ہمارے جب معراج کے سفر میں اپنی آنکھوں سے وہ طوبہ کا درخت دیکھ کے آئے کہ جس کی جڑیں اور تنا علی کے طرف، علی کے گھر میں ہے، جنت میں جو علی کا گھر، اور شاخیں ہر گھر میں۔ لیکن یاد رکھو، یہ طوبہ کا درخت اس کو ملے گا کہ جو امانتوں کو ادا کرتا ہو، عہد کی پابندی کرتا ہو، ہمیشہ سچ بولتا ہو، رشتے دار کے حق کو ادا کرنے والا ہو، مظلوم پر رحم کرتا ہو، صاحبان ایمان سے خود اخلاقی سے پیش آتا ہو، اس کے عادات و اطوار میں کوئی نفرت انگیز چیز نہ ہو، اور معصوم نے آخر میں اصول بتایا، اور وہ ہر وہ کام کرتا ہو جو اس کو اللہ کے قریب کرنے والی ہے، یہ درخت طوبہ اس کے لیے۔ پیغمبر نے کہا کہ ہر شیعہ کے لیے درخت طوبہ میں پروانہ لٹک رہا، بلکہ فرشتہ لے کے انتظار کر رہا، اور امام نے کہا کہ درخت طوبہ اس کے لیے ہے جس میں یہ باتیں پائی جاتی۔ اب رسول اور امام میں اختلاف تو نہیں ہو سکتا، اس کا مطلب یہ کہ پیغمبر نے جو پہلی حدیث میں کہا کہ شیعہ علی کے لیے پروانہ، اس سے مراد وہی شیعہ علی ہے کہ جو ان 8 اور 9 باتوں کی پابندی کرتے۔ پیغمبر اسلام نے یہ درخت طوبہ دیکھا۔ اچھا، اسی درخت طوبہ کے بارے میں پیغمبر نے 2 مرتبہ 2 الگ باتیں بتائیں۔ معراج کے سفر کو پیغمبر نے واپس آ کے سنایا۔ ایک مرتبہ پیغمبر نے یہ کہا جو میں نے روایت پڑھی کہ وہ درخت علی کے گھر میں ہے۔ پھر 2-3 سال کے بعد پیغمبر نے کہا کہ میں جب جنت میں گیا تھا معراج میں، تو میں نے درخت طوبہ کو دیکھا تھا جو میرے گھر میں ہے۔ اچھا، کوئی ایسا مسلمان بھی تھا جو اس وقت بھی پیغمبر کی بات سن رہا تھا 3 سال پہلے، اس نے حیران ہو کر کہا اللہ کے رسول، یہ آپ کی باتیں تو الگ ہو گئی، اس دن تو آپ کہہ رہے تھے کہ طوبہ کا درخت علی کے گھر میں، آج آپ کہہ رہے ہیں کہ طوبہ کا درخت میرے گھر میں ہے، یہ تضاد کیوں ہے؟ تو پیغمبر مسکرائے اور کہا کہ تم نے کیسے سمجھا؟ ارے جنت میں میرا اور علی کا گھر کوئی علیحدہ گھر تو ہوگا نہیں، وہی ایک ہی گھر جو میرا گھر بھی ہے، وہی گھر علی کا گھر بھی ہے، اسی لیے اس دن میں نے علی کا نام لیا، آج میں نے اپنا نام لیا۔ مگر سفر معراج کی تفصیلات میں پیغمبر مسلسل کہہ یہی رہے ہیں کہ میں نے علی کے گھر میں اس درخت طوبہ کو دیکھا۔ شیعہ نے اہل بیت کو پیغمبر اسلام نے بشارت دی۔ اس کے بعد یہ جملہ اور آتا ہے، اور روایت ہے، یہ روایت کی ترتیبان کی ہے کہ معصوم نے فرمایا جب دو مومن آپس میں ملتے اور ایک دوسرے سے خلوص سے مصافحہ کرتے ہیں تو ان کے گناہ اس طرح سے جھڑ کے گرتے ہیں، اس طریقے سے موسم خزاں میں درخت کے پتے سوکھ کے گرا کرتے ہیں۔ یہ مصافحہ کرنے کا اتنا ثواب ہے کہ گناہ اس طرح سے، لیکن جملہ ہے دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرتے ہیں کہ ان کے گناہ اس طرح سے جھڑ کے گرتے ہیں۔ اس کے بعد پیغمبر نے کہا، اس کے بعد امام نے کہا، لیکن اگر تو مومن ایک دوسرے سے مخالفہ کرے یعنی گلے ملے تو فرشتے آواز دیتے کہ مشکا ہو تمہارے لیے طوبہ کا درخت تمہارا انتظار کر رہا، تو گلے ملنے والا مومن اس کو طوبہ کا درخت ملے گا، اور ہاتھ ملانے والا مومن اس کے لیے یہ ہے کہ اس کے خالی گناہ جو ہے معاف ہوں گے۔ یہ ان دو نیکیوں کا فرق بتا رہے ہیں معصوم۔ بہرحال پیغمبر اسلام نے درخت طوبہ کا مشاہدہ کیا اور پیغمبر جنت سے باہر آ گئے۔
پیغمبر اسلام جب جنت سے باہر آئے تو بس قرآن کا جملہ وَعِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ وَعِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ، جنت اور سدرۃ المنتہا دونوں بالکل برابر ہے۔ پوچھا گیا امام سے مولا یہ سدرۃ المنتہا کیا؟ کہا کہ یہ وہ بیری کا درخت ہے جسے بطور نشان آسمانوں پہ رکھا گیا، اس درخت کے آگے کوئی نہ جا سکتا ہے، نہ گیا ہے، نہ جائے گا سوائے ہمارے جج سے، اور کوئی بھی اس درخت کے آگے نہیں۔ اب اگر ایک عام مقام بنا دیا جاتا تو ہو سکتا ہے کبھی غلط فہمی میں کوئی فرشتہ آگے بڑھ جاتا، تو سدرۃ المنتہا بیری کا ایک درخت وہاں پہ لگایا گیا تاکہ جو فرشتے یہاں سے گزرے ان کو بھی پتا چل جائے کہ یہ ہے نشانی، اس کے آگے ہم کو نہیں جانا۔ پھر معصوم نے کہا یہی وہ مقام کہ دنیا مومن جتنے بھی نیکی کے کام کرتا فرشتے اس کو اٹھا کے یہاں تک لاتے ہیں، اس درخت کے پاس رکھ دیتے ہیں، بس اس کے بعد فرشتوں کی ذمہ داری ختم، آگے نہیں لے جا سکتے۔ پھر پروردگار یہاں سے مومن کی نیکیوں کو اپنے پاس براہ راست منگواتا۔ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پہ نہ کوئی آگے بڑھ سکتا ہے، نہ کسی کا علم ہے کہ اس کے آگے کیا، بس یہاں تک پیغمبر اسلام جبرائیل کے ساتھ پہنچتے اور اسی مقام پر جبرائیل کی اذان مکمل ہوتی۔ اب وہ پرانی روایت کو مکمل کروں گا میں۔ پیغمبر جنت سے نکل کے آئے، اب سدرۃ المنتہا، اس کے آگے پیغمبر کو جانا ہر ایک کو معلوم ہے، اس لیے میں پہلے بتا دوں تو کوئی حرج نہیں کہ یہ وہ منزل ہوگی جہاں جبرائیل بھی رسول کا ساتھ چھوڑیں گے۔ ابھی تک جبرائیل ساتھ آ رہے ہیں، جنت میں جبرائیل کچھ عرصے کے لیے پیغمبر سے جدا ہو، اس کے بعد یعنی بالکل آخر میں طوبا کی طرف سے پاس، اس کے بعد پیغمبر جنت سے نکل کے آئے۔ اب سدرۃ المنتہا کے جبرائیل دوبارہ آئے اور پہلی مرتبہ اپنی اصلی شکل و صورت میں آئے۔ اس سے پہلے جبرائیل اور پیغمبر کی جب ملاقات ہوئی تو جبرائیل یا تو عام فرشتوں کی شکل میں آئے یا کسی انسانی شکل میں آئے۔ اب جبرائیل جنت میں رسول کو چھوڑ کے گئے، سدرۃ المنتہا پہ دوبارہ پیغمبر کے پاس آئیں گے۔ اچھا، یہاں پہ اس روایت کو ہم روکتے ہیں اور پھر آپ کو یاد دلاتے ہیں کہ جس وقت رسول اور جبرائیل آسمانوں میں داخل ہوئے تو پہلے آسمان سے جبرائیل نے اذان شروع کی۔ پہلے آسمان پر اللہ اکبر 4 مرتبہ کہا، دوسرے آسمان پر اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا، اس کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ کہا، اس کے بعد حی علی الصلاۃ کہا تھا، اس کے بعد حی علی الفلاح کہا تھا۔ جبرائیل حی علی الصلاۃ کہا، پھر حی علی الفلاح کہا، پھر اللہ اکبر کہا جنت کے قریب پہنچنے کے بعد، اور جنت میں داخل ہو کے لا الہ الا اللہ کہا۔ یہ جبرائیل کی اذان جنت میں مکمل ہوئی، کیونکہ روایتوں میں تفصیل نہیں، پہلے 2 آسمانوں کی تفصیل، اس کے بعد تفصیل نہیں ہے کہ کس آسمان پہ کیا جملہ کہا، اتنا کہ جنت میں داخل ہونے تک اذان مکمل ہو گئی۔ اب پیغمبر اسلام نے جنت کا سفر مکمل کیا، وہاں تزکیات اربعہ کو دیکھا، امیر المومنین کے لیے پیدا کیے ہوئے اس پھول کو دیکھا جس کا نام مرضیہ، اس پھل کو کھایا جس کے نتیجے میں ولادت فاطمہ ہونے والی ہے، اور مومن کے مقام کو دیکھا، طوبا درخت کو دیکھا، اور پیغمبر جنت سے باہر آ گئے۔ ایک چیز پیغمبر نے جنت میں نہیں دیکھی، وہ جب واپسی کا سفر ہوگا تو جبرائیل خاص طور پر روک کے لے جائیں گے، اللہ کے رسول ایک بات تو آپ چھوڑ گئے، آئیے اس کی زیارت کراؤں، وہ تو بات کا مرحلہ ہے اگلی تقریر میں۔ تو اب پیغمبر اسلام جنت سے نکل کے باہر آ گیا اور سدرۃ المنتہا کے قریب پہنچے۔ جبرائیل پہلی مرتبہ اپنی اصلی شکل و صورت میں آئے، جس کی تفصیلات کتابوں میں ہے، لیکن کیونکہ وہ روایتیں بہت ضعیف ہیں میں نظر انداز کرتا ہوں۔ خلاصہ اس کا یہ کہ 600 ہاتھ کے جبرائیل کے، اور ہر لمحے جس طرح انسانی پسینہ ٹپکتا ہے جبرائیل کے جسم سے ہیرے اور جواہرات ٹپک رہے، اور اس کے علاوہ کچھ اور تفصیلات ہیں، ان کو چونکہ روایت بہت ہی کمزور ہے نظر انداز کرتے ہوئے قرآن نے کہا وَرَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ۔ اب پیغمبر نے دوبارہ جبرائیل کو دیکھا تو جنت میں چھوڑ کے چلے گئے، جبرائیل سدرۃ المنتہا کے پاس کھڑے۔ جیسے ہی پیغمبر اسلام آئے، جبرائیل نے ایک مرتبہ بآواز بلند کہا قد قامت الصلاۃ۔ اذان پہلے ہو چکی، اقامت جو ہے وہ دوہرائی تو نہیں گئی، لیکن قد قامت الصلاۃ کہا۔ ادھر جبرائیل نے قد قامت الصلاۃ کہا، اور ادھر 7ویں آسمان پر جتنے فرشتے تھے وہ سب دوڑ کے جمع ہو گئے اور صفیں بنانے لگے۔ اچھا، جیسے ہی قد قامت الصلاۃ کہا اور فرشتے آنے لگے تو فرشتوں نے بڑا عجیب جملہ کہا،
اچھا یہ بات رہ گئی ہے، دوبارہ بتا دی جائے کہ جب پیغمبر جبرائیل کے ساتھ آ رہے تھے اور حی علی الصلاۃ کہا گیا تھا اور پھر حی علی الفلاح کہا گیا تھا، جن آسمانوں پر یہ جملہ کہا گیا وہاں کے فرشتوں نے کہا کہ یہ تو نماز کی طرف ہے. جب یہ کہا حی علی الصلاۃ نماز کی طرف آؤ، تو سارے فرشتوں نے بآواز بلند کہا کہ یہ رسول سبب بنے ہیں کہ دنیا کو نماز جیسی عبادت ملی ہے. پھر جب کہا حی علی الفلاح اگلے آسمان پر، فرشتوں نے کہا علی سبب بنے کہ دنیا کو فلاح یعنی نجات ملی. اب جب قد قامت الصلاۃ کہا گیا ہے جہاں پر، تو سب فرشتے جمع تو ہوئے اور انہوں نے نماز کی تیاری تو کی، مگر ایک عجیب جملہ ان کی زبان پہ آیا. انہوں نے کہا یہ قد قامت الصلاۃ قیامت تک پیدا ہونے والے شیعان علی کے لیے ہے، کیونکہ دنیا میں نماز کو قائم کرنے اور بچانے والے یہی شیعان علی ہوں گے. اب یا تو یہ کہیے کہ فرشتوں کو معلوم ہے کہ صحیح شیعہ کون، یا یہ کہیے کہ فرشتوں کو شیعوں پر بہت زیادہ نیک گمان اور حسن ظن، بیچارے فرشتے بہت زیادہ نیک گمان کر رہے ہیں. لیکن فرشتوں کا یہ کہہ دینا کہ قد قامت الصلاۃ یہ اعلان ہم نے سنا، مگر قد قامت الصلاۃ شیعان اہل بیت کے لیے، کیونکہ قیامت تک نماز انہی کی وجہ سے بچے گی. یہ ہم کو بتانے کے لیے کافی کہ معراج کی شب اس طرح سے جہاں علی اور اولاد علی کے فضائل سامنے آ رہے ہیں، وہاں ہماری ذمہ داریاں بھی سامنے آ رہی ہیں. قد قامت الصلاۃ میں سارے فرشتے جمع ہو گئے اور سدرۃ المنتہا کے بالکل قریب ایک چشمہ بہ رہا. بیت المعمور کی دیوار کے نیچے سے 2 چشمے نکلے، وہ جنت میں گئے، مگر یہ خاص چشمہ یہ وہ چشمہ ہے کہ چونکہ سدرۃ المنتہا کے آگے بالکل وہ بیری کے درخت کے نیچے کسی فرشتے کو بھی مجال نہیں کہ اس چشمے کے پانی کو استعمال کرے. چنانچہ اللہ کے رسول وہ پہلی شخصیت ہے کہ جن کو اس چشمے کا پانی استعمال کرنے کی اجازت ملی اس انداز سے کہ فرشتوں کی قطار بنی. اب سدرۃ المنتہا یعنی ذہن میں رکھیے درخت لگا، فرشتے تو درخت کا قطار بنائے کھڑے. امام ہمیشہ معمول سے آگے ہوتا ہے، پیغمبر ان سے آگے، تو گویا پیغمبر کے قدم اس سرحد میں داخل ہو چکے ہیں جہاں آج تک کوئی نہیں گیا. اور ایک مرتبہ پروردگار کی آواز، اب جبرائیل کا واسطہ ختم ہو گیا، اب جبرائیل سے کوئی سوال و جواب نہیں ہوگا، اب جبرائیل کچھ نہیں بولیں. سدرۃ المنتہا کے آگے جبرائیل کی طاقت بھی ختم ہو گئی. چنانچہ اب روایت میں پہلی مرتبہ یہ آواز شامل ہوتی ہے کہ بارگاہ الہی سے آواز آئی کہ ہے میرے ابھی تمہیں آگے بڑھ کر میرے انوار کا مشاہدہ کرنا. اس لیے اس چشمے سے جس کا نام ہے چشمہ صاف، اور معصوم کی ایک حدیث بھی ہے تو قرآن کا 30واں سورہ جو ہے سورہ صاف تو اسی چشمے کے نام پر ہے. بہرحال آواز آئی اے میرے ابھی آگے بڑھ کر تمہیں اپنی کن آنکھوں سے میرے قدرت کا مظاہرہ دیکھنا، اس لیے پہلے اس چشمے کے پانی سے اپنے چہرے کو دھو لو. پیغمبر اسلام جھکے اور سیدھا ہاتھ آگے بڑھایا پیغمبر نے پانی لینے کے لیے. اب معصوم فرما رہے ہیں قیامت تک کے لیے سنت ہو گئی کہ جب کوئی آدمی وضو کرے تو ہمیشہ سیدھے ہاتھ کے چلو میں پانی لے، یہاں تک کہ اگر یہ امام کا جملہ چل رہا، یہاں تک کہ اگر سیدھا ہاتھ بھی دھونا تو پہلے سیدھے ہاتھ میں پانی لے کر پھر اسے الٹے ہاتھ میں ڈال کر پھر اس سے سیدھا ہاتھ دھو، کیونکہ معراج کی رات کو جب ہمارے جگ حکم خدا کے تحت چہرہ دھونے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو سیدھا ہاتھ بڑھایا تھا. پیغمبر کی سنت قیامت تک کی سنت بنی. اب پیغمبر نے اپنے چہرے کے اوپر پانی کو ڈالا. ایک مرتبہ آواز آئی کہ اے میرے ابھی یہاں داخل ہونے کے بعد تمہیں کچھ ٹوکرے بھی دیے جائیں گے، اس لیے اپنے دونوں ہاتھوں کو اس صاف کے چشمے کے پانی سے دھو لو. اگرچہ پیغمبر کو پاک و پاکیزہ پیغمبر سے زیادہ طہارت کسی کی نہیں، مگر سدرۃ المنتہا کا آگے کا مقام بڑا عجیب مقام ہے. پیغمبر نے پھر پہلے سیدھے ہاتھ کو دھویا اور پھر الٹے ہاتھ کو. معصوم نے کہا اس لیے وضو کے اندر قیامت تک کے لیے طریقہ بنا کہ پہلے سیدھا ہاتھ ہونا اس کے بعد الٹا ہاتھ ہونا. آواز آئی کہ اے میرے ابھی میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہارے سر پر رحمتوں کی بارش ہے، اس لیے اپنے سر کو بھی گیلا کر لو. پیغمبر اسلام نے اپنے سیدھے ہاتھ کو سر پہ پھیرا اور سر کا مزہ اسلام میں قرار پایا. آواز آئی اے میرے ابھی اب تم اس علاقے میں داخل ہو رہے جہاں آج تک کسی ملک کے کسی فرشتے کے جبرائیل کے قدم بھی نہیں پہنچے ہیں، تو اپنے پاؤں کو بھی گیلا کر لو، اپنے پاؤں کو بھی اس پانی سے پاک کر لو. پاک تو ہے پاک پہ پاک کر لو. چنانچہ پیغمبر نے اسی طریقے سے سیدھے اور الٹے ہاتھ پر اپنے گیلے ہاتھ کو پھیرا اور پیغمبر کا وضو مکمل ہوا. ادھر پیغمبر اسلام کا وضو مکمل ہوا اور ادھر پیغمبر کے آگے سے حجاب ہٹنے لگے. اب سدرۃ المنتہا کے آگے پردے پڑے ہوئے. ان کی تھوڑی تفصیل ابھی آتی ہے، لیکن جو اس وقت کی روایت کے لیے ضروری سامنے پردے پڑے. ایک مرتبہ 3 پردے ہٹے، وہ تو بالکل آگے کا علاقہ تو بند ہے، کوئی نہیں دیکھ سکتا. پیغمبر آگے کھڑے ہیں، پیغمبر کے لیے پردے ہٹ رہے ہیں.
3 پردے ہٹے تو نور کا ایک دروازہ نظر آیا. ہر پردے کے ہٹتے وقت پیغمبر ایک مرتبہ اللہ اکبر کی آواز بلند کرتے تھے. 3 تکبیریں پیغمبر نے کہیں نور کا ایک دروازہ نظر آیا. جیسے ہی نور کا دروازہ نظر آیا پیغمبر کی زبان پہ دعائیں افتتاح جاری ہوئی. وہ دروازہ کھلا تو پیغمبر نے دیکھا کہ نور کا ایک اور پردہ. پیغمبر نے پھر اللہ اکبر کہا, وہ پردہ ہٹا. پھر ایک اور پردہ نظر آیا, 5واں پردہ. پھر پیغمبر نے اللہ اکبر کہا تو وہ پردہ ہٹا. پیغمبر اسلام نے دیکھا کہ سامنے ایک اور نور کا دروازہ. چنانچہ پیغمبر اور اس نور کے دروازے سے آواز آ رہی ہے کہ یا حبیب, اے میرے رسول, اے میرے حبیب. 5ویں تکبیر پیغمبر کے چکے, پیغمبر کی زبان پہ آیا لبیک و سعدیک, پروردگارہ میں حاضر, لا ملجا الا الیک ولا منجا منہ الا الیک, تیرے علاوہ میری کوئی پناہ گاہ نہیں. تب وہ دروازہ, دوسرا دروازہ کھلا تو 6واں پردہ سامنے آیا. پیغمبر نے 6 پردے کو دیکھ کے اللہ اکبر کہا. 7واں پردہ سامنے آیا. یہ سارے پردے اس طرح مسلسل ایک دوسرے کے ساتھ. 7ویں اللہ اکبر پیغمبر کی زبان سے نکلتا اور 7واں پردہ ہٹ گیا, مگر اب کوئی دروازہ نہیں, اب کھلا علاقہ آ گیا. چنانچہ پیغمبر کی زبان پر دعائیں توسیع آ گئی. وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا مسلما, یہ دعا پیغمبر کی زبان پہ آ گئی. معصوم نے فرمایا اسی لیے نماز کی شروع میں 7 مرتبہ اللہ اکبر کہنا مستحب ہے اور 3 اللہ اکبر کے بعد ایک دعا پڑھنا مستحب ہے, کیونکہ پیغمبر کی آنکھوں کے سامنے دروازہ کھلا تھا. پھر 2 اللہ اکبر کہو اور پھر ایک دعا پڑھنا مستحب ہے, اور پھر آخر کے 2 اللہ اکبر کہو اور یہ دعا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض, یہ دعا پڑھنا مستحب ہے, کیونکہ پیغمبر عرش الہی پر معراج کے دن جو نماز پڑھی ہے اس میں یہی ترتیب تھی. اب پیغمبر اسلام کی 7 تکبیریں مکمل ہو گئی. اچھا یہ ساری چیزیں رسول کے لیے, فرشتے پیچھے سب بنائے کھڑے, مگر فرشتوں کو کچھ نظر نہیں آ رہا, ویسے بھی ان کی آنکھیں نیچے, کیونکہ ان کو پتا کہ سدرۃ المنتہا کے آگے ان کے لیے کوئی چیز نہیں ہے. جیسے ہی 7واں پردہ ہٹا پیغمبر نے وجہت وجہی للذی, جسے دعائیں توسیع کہا جاتا ہے, اس کی تلاوت کی. ایک مرتبہ آواز آئی کہ اے میرے حبیب اب تم میرا نام لو. بس پیغمبر نے یہ سنا اور کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. معصوم کہہ رہے ہیں اسی لیے تکبیر کے فوراً بعد بسم اللہ کہنا ضروری واجب ہے. پھر آواز آئی کہ اے میرے رسول میں تمہیں یہاں تک لے کے آیا, اب تم میرا ذکر کرو. پیغمبر نے کہا الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے کہ جو عالمین کا پالنے والا, اور دل میں کہا شکرا للہ. آواز آئی کہ اے میرے حبیب تم نے میرا شکر ادا کیا, اس لیے میرا دوسرا نام لو. اب پیغمبر کوئی بھی نام لے سکتے تھے, مگر پیغمبر اسلام معراج کے سفر میں اپنے امتیوں کو کتنے عذاب میں دیکھ کے آئے, فوراً پیغمبر نے کہا الرحمن الرحیم, رحمت والا نام لیا. چنانچہ علم کی دوسری آیت رحمت والی بڑھی. پھر خدا میں اور رسول میں بات ہوتی رہی اور علم کا پورا بڑھتا رہا, یہاں تک کہ ولدالین تک بات پہنچ گئی. روایت نہیں ہے کہ جب پورا مکمل ہوا تو پیغمبر نے ایک مرتبہ کہا الحمدللہ رب العالمین. آج بھی اگر کوئی الحمد پڑھے تو اس کے اختتام پر نماز میں یہ پڑھنا مستحب ہے. آواز آئی کہ میرے حبیب تم نے میرا تذکرہ تو کر دیا, مگر میری معرفت بھی تو بیان کرو. پیغمبر نے قل هو اللہ کی سورہ کی تلاوت شروع کی اور اس کے آخر میں کذالک اللہ ربی کہا. اور جیسے ہی پیغمبر نے خدا کی معرفت بیان کی, خدا کا ذکر کیا ہے, خدا کس منزلت کا ہے, جیسے ہی یہ بتایا ایک نور ہے خدا, خدا نے خدا کا نور پیغمبر کے سامنے آ کے چمکا. یہ پیغمبر کو انعام ملا اور اللہ پڑھنے کا, مگر ایسا نور کہ پیغمبر اسلام کا جسم کانپا. اس نور کی عظمت کو دیکھ کر پیغمبر جھک گئے. اس طرح سے آنکھیں نیچی ہوئی, کمر جھکی اور پیغمبر کی زبان سے نکلا سبحان ربی العظیم و بحمدہ. معصوم نے کہا بس اس کے بعد رکوع اس طرح سے قرار پایا اور اس کے اندر سبحان ربی العظیم و بحمدہ ہی قرار پایا. پیغمبر اسلام نے جب خدا کی تعریف کی پیغمبر کے دل کو ذرا قرار آیا, پیغمبر سیدھے کھڑے ہوئے. اچھا اب جو پیغمبر اسلام چھپ رہے اور باتیں ہو رہی, یہ فرشتے بھی دیکھ رہے ہیں. اب جو پیغمبر سیدھے کھڑے ہوئے تو پیغمبر کے کان میں فرشتوں کی آواز آئی. فرشتوں بھی اللہ کی تعریف کرتا ہے, اللہ اسے سن لیتا, جو فرشتوں کو سنایا جا رہا. ادھر پیغمبر نے یہ کہا کہ اور نور الہی چمکا, اور ایسا یہ پہلے نور سے بھی بڑا. وہ پیغمبر اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں گر پڑے اور سبحان ربی الاعلی و بحمدہ پیغمبر کی زبان سے آیا. معصوم کہتے ہیں اسی لیے رکوع کے بعد نماز میں سجدہ قرار پایا. جب ذکر خدا کیا 1 مرتبہ نہیں 7 مرتبہ, پیغمبر کے دل کو قرار آیا. پیغمبر بیٹھتے جیسے ہی بیٹھے, جب پیغمبر نے تعریف خدا کی کی, خدا نے دوسرا نور اپنا ظاہر کیا.
پیغمبر کے دل میں دوبارہ وہ ایک حیبت تاری ہوئی نور خدا دوسرے سجدے میں پیغمبر گر پڑے، سبحان رب الاعلیٰ کہا اور اس کے بعد بیٹھ گئے. جب بیٹھ گئے تو حکم ہوا جو ہے میرے حبیب تم کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ. پیغمبر یہ کہتے ہوئے کھڑے ہوئے کہ بحول اللہ و قوتہ اقوم و اقود، اے خدا تیرے ہی دی ہوئی طاقت کی مدد سے میں بیٹھا تھا، اسی کی مدد سے میں کھڑا ہو رہا ہوں. آواز ہے وہ ہے میرے حبیب تم نے میرا ذکر کیا، ایک مرتبہ پھر تو تذکرہ کر دو. پیغمبر نے الحمد کا سورہ پڑھا اور خاموش ہوئی تو آواز آئی کہ ہے میرے حبیب اب تک تم میرا تذکرہ کر رہے ہو، اب تم اپنا اور اپنے گھر والوں کا تذکرہ بھی کرو. پیغمبر اسلام خاموش. آواز آئی کہ انا انزلنا پڑھو، کیونکہ انا انزلنا قیامت تک کی امام معصوم کے وجود کی دلیل. پیغمبر نے انا انزلنا کا سورہ پڑھا. اب پیغمبر کے خانوادے کا تذکرہ شروع ہوا اور جیسے ہی انا انزلنا کا سورہ پڑھا اسی ترتیب سے وہ 3 نور سمجھے کہ جس سے پیغمبر پھر رکوع میں گئے، پھر 2 سجدوں میں گئے اور 2 سجدوں کے بعد جب بیٹھے تو بشارت ہوئی ہے میرے حبیب تمہاری عبادت سے ہم نے تمہاری ساری امت کو بخش دیا. پیغمبر نے بھیج دیا خدا کی تعریف کی بسم اللہ و باللہ والحمد للہ وخیر الاسماء کلھا للہ. بس جیسے ہی پیغمبر نے یہ تعریف کی اور اس کے بعد گواہی دی اشہد ان لا الہ الا اللہ، یعنی جو پروردگار نے نعمت دی ہے رسول کو، تو پیغمبر اسلام خدا کی گواہی دے رہے. آواز آئی کہ حبیب اپنا بھی تذکرہ کرو. پیغمبر نے اپنا بھی تذکرہ کیا، اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. آواز آئی اپنے گھرانے کو بھی تذکرہ کرو. پیغمبر نے ایک مرتبہ پڑھا وصلی علیہ وعلی اہل بیتی، خداوندہ تیرا درود مجھ پر بھی ہو میرے اہل بیت پر بھی ہو. ادھر پیغمبر اسلام نے کہا ایک مرتبہ پیغمبر اسلام کی نگاہ پڑے. پیغمبر نے کیا دیکھا کہ اب میں اکیلا نہیں بلکہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے انبیاء بھی میرے پیچھے کھڑے. پیغمبر نے سب کو دیکھ کے آواز دیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام انبیاء کو رسول سلام کرتے ہیں اور بس یہی تھے رسول کی نماز ختم ہوئی. اب معصوم کہتے ہیں اس وجہ سے نماز میں وضو ہوا، اس وجہ سے نماز کا یہ طریقہ بنا اور نماز یہاں سے مکمل ہوئی. اب 2 جملے اور سن لیجیے معصوم کے تو پیغمبر کا سفر آگے بڑھے گا. معصوم فرما رہے کہ رسول تو اللہ کو دیکھ کے نماز پڑھ رہے تھے مگر جو فرشتے سلامت اس طرح کی آواز سن کے آئے انہوں نے شکوہ کیا پروردگارا نماز سے ہم بھی شریک ہونے کے لیے آئے. آواز آئی کہ ہے میرے حبیب آواز بلند نماز پڑھو. یہ جمعے کا دن تھا اور ظہر کا وقت تھا. اچھا کتنی عجیب بات، دنیا میں رات چل رہی ہے ساتویں آسمان پر دن چل رہا ہے. ظہر کا وقت ہے جمعے کا دن. پیغمبر اسلام نے فرشتوں کو سنانے کے لیے نماز زور سے پڑھی. اسی لیے جمعے کے دن ظہر کی نماز اگر کوئی گھر میں بھی فرادہ پڑھے تو زور سے پڑھنا مستحب ہے. آپ دنوں میں آپ زور سے ظہر کی نماز پڑھ لیں آپ کی نماز باطل ہو سکتی اگر جان بوجھ سے آپ سے غلطی ہوئی، مگر جمعے کو اس لیے زور سے پڑھنا مستحب ہوئی. اس کے بعد معصوم نے کہا کہ جو کہ فقط 2 رکعت نماز رسول نے پڑھی اس لیے کسی بھی نماز کی 2 رکعتوں میں شک نہیں ہونا چاہیے. اگر پہلی 2 رکعتوں میں شک ہوا رکعتوں کا تو نماز باطل. کیونکہ پیغمبر نے جو پہلی 2 رکعتیں پڑھی وہ پورے یقین کے ساتھ پڑھی، پورے اطمینان کے ساتھ پڑھی، اس میں کوئی شک نہیں ہوا. اچھا ایک روایت جو بہت بات کی ہے میں پہلے بتا دوں. پیغمبر اسلام فرشتوں کو امامت کرا کے پھر چلے گئے تھے سدرۃ المنتہا، وہاں پہ عصر کا وقت آ گیا. پیغمبر نے نماز عصر وہاں پہ پڑھی، وہاں کوئی فرشتہ نہیں تھا، پیغمبر نے آہستہ پڑھی. امام نے کہا اس لیے نماز عصر آہستہ پڑھنے کا حکم ملا. مغرب کے وقت پیغمبر واپس آ رہے تھے سدرۃ المنتہا سے نکل کے دوبارہ 7ویں آسمان پر آئے تھے. مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز وہاں پہ پڑھی تھی اور اس سے کہہ رہے تھے ہم سننا چاہتے ہیں، اس لیے پیغمبر نے آواز بلند پڑھی. صبح کی نماز پہلے آسمان پر رسول پہنچ چکے اور دنیا میں داخل ہونے والے وہاں کے فرشتوں نے کہا اللہ کے رسول ایک نماز ہم بھی آپ کے پیچھے پڑھنا چاہتے ہیں. صبح کی نماز کی پیغمبر نے وہاں پڑھی اور آواز بلند پڑھی. تو معصوم نے کہا اس لیے 2 نمازیں آہستہ ہیں کیونکہ یہ 2 نمازیں سدرۃ المنتہا کے اندر پڑھی گئی جہاں پہ کوئی نہیں ہے سننے والا، خدا کو تو ضرورت نہیں. آہستہ 3 نمازیں سدرۃ المنتہا کے باہر پڑھی گئی ہیں جہاں فرشتے سننا چاہتے تھے، اس لیے 3 نمازوں کی پہلی 2 رکعتیں آواز بلند پڑھنے کا حکم ملا. یہ تو ضمنی بات آ گئی. پیغمبر نے تمام فرشتوں کو نماز ادا کروائی اور آخری نماز یعنی نماز کے آخر میں پیغمبر نے دیکھا کہ تمام انبیاء بھی میرے قریب آ چکے ہیں. چنانچہ سب کو کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام انبیاء نے یہ نماز پیغمبر کے، اب یہ تو لفظ غلط ہے کہ پیغمبر کی اطلاع کے بغیر پڑھی، لیکن ظاہری طور پر وہ شروع میں نہیں تھے، وہ بات یہاں کی شامل ہوئے. اچھا یہیں پر اس ایک اعتراض کا جواب ہوتا. 2 روایتیں، ایک روایت یہ ہے کہ مومن نے جو سوال پوچھا تھا مولا، ایک روایت یہ ہے کہ دشمن اہل بیت خارجی نے سوال پوچھا.
اور کس طرح سوال پوچھا تھا؟ یہ دشمن اہل بیت دونوں کا سوال ایک تھی. دشمنی اہل بیت والی روایت یہ کہ جب مولا سلونی کا اعلان کر رہے ہیں ممبر کوفہ سے تو قاضی کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ یار میں آج آپ سے وہ سوال کروں گا جس کا جواب آپ کبھی نہیں دے سکیں گے. پیغمبر ایک مرتبہ مولا مسکرا کون سا سوال تاکہ بتائیے رسول خدا میں اور ان سے پہلے کے آخری رسول میں کتنا فرق ہے. تاکہ 500 سال تک جناب عیسیٰ کے 571 سال کے بعد نہیں بلکہ 500 سال کے بعد پیغمبر کی ولادت ہوئی. 500 سال کا فرق ہے رسول میں اور عیسیٰ میں جو آخری نبی تھے رسول سے پہلے. باقی قرآن کیا کہہ رہا ہے بس الگ رسول کہ اے میرے حبیب ان رسولوں سے سوال کروں کہ کیا ان کو توحید خدا کا پابند نہیں بنایا گیا. اب وہ پارٹی کہہ رہا ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے رسول سے ان رسولوں سے سوال کرو. عیسیٰ جو آخری رسول ہے وہ 500 سال پہلے تو موسیٰ تو اور پہلے ہوں گے, ابراہیم تو اور پہلے ہوں گے, نوح تو اور پہلے ہوں گے. یہ بتائیے کہ یہ رسول کہاں یہ سوال کر سکتے ہیں؟ رسول تو لاکھوں سال بعد آ رہے ہیں. مولا کائنات نے کہا بس یہی تیرا سوال. تو جب ساتویں آسمان پر میں رسول پہنچے تھے اور تمام انبیاء نے آ کر ایک نماز تو بیت المقدس میں پڑھی, ایک نماز ساتویں آسمان پہ تمام انبیاء نے آ کے پڑھی. اس وقت جو ہے سبھی نماز ختم ہوئی اس وقت سوال ہوا کہ ہے میرے حبیب پوچھو ان رسولوں کہ کیا ان کو مکلف نہیں بنایا گیا توحید کا؟ کیا تیری رسالت کا اقرار ان سے نہیں لیا گیا؟ کیا تیرے بھائی علی کی امامت اور ولایت کا اقرار ان سے نہیں لیا گیا؟ تو یہ سوال آسمانوں پر معراج کی رات میرے حبیب میرے رسول نے اس وقت کیا تھا کہ جب تمام انبیاء سب جماعت میں کھڑے تھے تو یہ سدرۃ المنتہا پر ایک اور یہ چیز ہمارے سامنے آئی کہ تمام انبیاء سے توحید و خدا رسالت رسول ولایت علی کو سوال کیا جا رہا اور سارے انبیاء کہہ رہے ہیں کہ ہاں یہ اقرار ہم سے دیا گیا تھا اور اپنی امت کو ہم نے یہ تینوں پیغام پہنچائے. اب یہاں سدرۃ المنتہا کا پتہ ختم ہو رہا. اب پیغمبر اسلام کو سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھنا. اب اس مقام پر پیغمبر پہنچ چکی, سدرۃ المنتہا بالکل آنکھوں کے سامنے. پیغمبر آگے بڑھنا چاہتے ہیں. ایک مرتبہ وہ جو ہر آسمان پر ایک محل بنا ہوا تھا مگر اس فرق کے ساتھ کہ پہلے آسمان پر سونے کا ہے اور دوسرے سے چاندی کا ہے اور تیسرے سے زبردست کا ہے اور چوتھے سے سبز موتی کا ہے اور پانچویں سے سفید موتی کا ہے جو تفصیل آگے. تو ساتویں آسمان پر بھی وہ محل بنا تھا بالکل سدرۃ المنتہا کے برابر میں. تو وہاں پر بھی دو چوکیدار کھڑے ہیں فرید سے. پیغمبر اسلام اب تک حریف سے پوچھا تھا کہ محل کس کا. اب جو یہاں پہ پوچھا محل کس کا ہے تو انہوں نے بھی کہا بنی ہاشم کے ایک نوجوان کا. پیغمبر نے پوچھا مگر کون ہے وہ نوجوان؟ ایک مرتبہ جواب ملا کہ وہ نوجوان آپ کے بھائی علی ہیں جن کا پہلے آسمان سے لے کر ساتویں آسمان تک سے محل ہے. اور تب یہ سدرۃ المنتہا کے قریب آخری واقعہ پیش آیا. اب پیغمبر اسلام کا سفر آگے, پیغمبر اسلام کا سفر آگے جاری ہے. پیغمبر کے قدم آگے بڑھتے ہیں. ایک مرتبہ دیکھا کہ جبرائیل رک گئے. پیغمبر سوال کرتے ہیں کہ جبرائیل تم کیوں نہیں آ رہے؟ کہا اللہ کے رسول تمام فرشتوں کے مقابلے اس مقام سے سب سے زیادہ ہم لوگ قریب مگر لو بنوت انمولتن لا ترکت. اب اگر میں انگلی کے سو کے برابر آگے بڑھوں تو میں لا ترکت جل کے راک ہو جاؤں گا. یہاں سے میں بھی آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا. اللہ کے رسول اس کے آگے 4 پردے 4 حجاب ہے. ایک نور کا حجاب ہے, ایک تاریکی یعنی ظلمت کا حجاب ہے, ایک آگ کا حجاب ہے, ایک پانی کا حجاب ہے. یہ 4 حجاب ہے. جبرائیل آگے نہیں بڑھ سکتے. اندھیرے کا حجاب ہے, آگ کا حجاب ہے, جل کے راک ہو جائیں سوائے آپ کے کوئی آگے نہیں بڑھے گا. اب آپ کو اس منزل سے آگے جانا. بس جبرائیل یہاں رک گئے اور پیغمبر اسلام آگے بڑھ رہے. جب آگے بڑھنے کی بات ہوئی تو یہ میں بتا دوں کہ سدرۃ المنتہا کے قریب نماز سے کچھ پہلے یہ واقعہ نماز سے پہلے پیش آیا تھا. پیغمبر نے کہا کہ جب میں جنت سے نکل کے سدرۃ المنتہا پر آیا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پہ دور کے بڑے بڑے دریا بہ رہے ہیں. نور ہے اور دریا میں بہتا چلا جا رہا. نور کا ایک تصور تو ہمارے پاس ہے مگر نور کے دریا ہے اور بے انتہا دریا ہے. اور نور کے دریا کے ساتھ ایک تاریکی کا دریا بھی اور ایک برف کا دریا بھی. میں نے سوال کیا تھا کہ جبرائیل یہ سب کیا چیزیں اتنے سارے دریا یہاں کی ضرورت. کہا کہ اس کے آگے عرش الہی شروع ہو رہا اور عرش الہی کا نور اتنا کہ اگر یہ نور کے دریا بیچ میں نہ ہو تو عرش الہی کی روشنی سے ساری دنیا جل کے رات ہو جائے. یہ نور جو 7ویں آسمان پر ہے یہ عرش الہی کے نور کو روکنے والا اللہ کے حبیب تک آپ کو آگے جانا. یہاں پر پیغمبر اسلام کا ایک جملہ اور سن لیجیے. پیغمبر فرماتے ہیں کہ جب میں مکے سے بیت المقدس پہنچا
تو وہاں میں نے لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ. جب میں ساتوں آسمان پہ پہنچا ہر آسمان پر میں نے یہی لکھا ہوا دیکھا. یہاں تک کہ جب میں سدرۃ المنتہا پر پہنچا تو سدرۃ المنتہا جہاں سے آگے جانا ممنوع, وہاں بھی جو بورڈ لگا اس پر لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ. اور جب میں سدرۃ المنتہا میں داخل ہو گیا اور عرش الہی پر پہنچا تو عرش الہی پر بھی میں نے یہی بورڈ لگا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ. پھر ایک جملہ اور سن لیجیے پیغمبر کا. یہ ساری تیاریاں ہو رہی ہیں سدرۃ المنتہا کے سفر کی. پیغمبر کا ایک جملہ اور سن لیجیے. پیغمبر فرماتے ہیں کہ اے علی, جس وقت سدرۃ المنتہا کے قریب میں پہنچا اور پروردگار نے براہ راست مجھ سے گفتگو شروع کی تو وہ تمہارا لہجہ تھا کہ جس میں خدا مجھ سے گفتگو کر رہا. اور اے علی, جیسے ہی میں سدرا کے آگے بڑھا تو اکیلے ہیں رسول. میں نے یہ چاہا کہ کوئی میرے ساتھ ہو, جبرائیل نے منع کر دی. جبرائیل منع کر دی تو اور کون آ سکتا. اس وقت پروردگار تمہاری جیسی ایک شکل مسلوں کا تمہیں نے تمہاری ایک نسل کو پیدا کیا جو اس پورے سفر میں میرے ساتھ رہی. اب پیغمبر کا سفر اس علاقے میں شروع ہو رہا جہاں پہ کئی پردے تھے جو پیغمبر کی نمازوں سے ہٹ گئے. کئی حجاب ہیں جن حجابوں کے بعد عرش الہی ہے. یہاں پیغمبر کے پاس کوئی نہیں ہے. علی کی مثل پیغمبر کے ساتھ جا رہی مگر کیونکہ یہ تصویر کے معنی کو اس لیے اس میں آواز نہیں. آپ صرف خدا کی آواز آ رہی. اب خدا کی آواز آ رہی ہے اس کے سہارے رسول آگے بڑھ رہے ہیں مگر یہ خدا کی آواز معذاللہ خدا کی نہیں, خدا کس چیز سے پیدا کر رہا ہوگا. اور یہ آواز علی کے لہجے میں ہے. پیغمبر آگے بڑھے. اب جب آگے بڑھے تو پیغمبر نے کیا دیکھا, کیا باتیں ہوئی, اس کے بارے میں تو ایک ہی جملہ کافی کہ جب پیغمبر پورا سفر مکمل کر کے آئے تھے تو جبرائیل سدرۃ المنتہا پہ کھڑے انتظار کر رہے تھے. جیسے ہی پیغمبر کو دیکھا سوال کیا کہ سدرۃ المنتہا کے بعد آپ نے کیا دیکھا تو پیغمبر مسکرائے اے جبرائیل, وہاں کی باتیں تمہیں بھی نہیں بتائی جا سکتی, البتہ چند باتوں کا تذکرہ کرنے کی اجازت ہے وہ میں تمہیں بتا رہا. یعنی جبرائیل جیسے سید الملائکہ کو نہیں بتایا گیا تو امت کو بھی اطلاع نہیں دی گئی کہ وہاں کیا واقعات پیش آئے. البتہ سبھی کے بعد کچھ روایتیں ہمارے سامنے آ گئی. ایک آخری روایت آپ کی حد تک میں پڑھ رہا ہوں. انشاءاللہ آئندہ تقریر سفر معراج کی آخری تقریر ہوگی. آج ہماری ساری گفتگو کا عنوان سدرۃ المنتہا میں داخلے تک رہا, وہاں کی کیفیت اور واپسی کا سفر. یہ انشاءاللہ آئندہ کا عنوان ایک آخری روایت. آخری روایت یہ کہ خود پیغمبر اسلام فرما رہے ہیں کہ جب میں سدرۃ المنتہا میں داخل ہوا تو 7 پردے 2 دروازے, ان کے پاس 4 حجاب. پھر میں عرش الہی تک پہنچا. میں نے عرش الہی کے نیچے, کیونکہ اس روایت میں ایک اخلاقی پہلو بھی ہے اس اعتبار سے میں پوچھ کر رہا ہوں لیکن اس کی وضاحت نہیں کروں گا. میں نے دیکھا کہ عرش الہی کے نیچے اونٹوں کی ایک قطار چلی جا رہی ہے اور ایسے قطار ہے کہ جس کی ابتدا بھی نظر نہیں آ رہی, انتہا بھی نظر نہیں آ رہی. اتنی لمبی قطار ہے کہ پتہ ہی نہیں چل رہا کہاں سے شروع کہاں سے ختم. اور یہ سدرۃ المنتہا کی بات ہو رہی. سدرۃ المنتہا تو جنت سے بڑا مقام. جنت کا درخت ایسا کہ 100 سال گھوڑا دوڑے تو اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا. قطار خدا معلوم کہاں. اور ہر قطار پر میں نے دیکھا کہ 1000 صندوق لگے ہوئے. میں نے پوچھا پروردگارا یہ کیا چیز ہے. کہا کہ اے حبیب یہ تمہاری بیٹی فاطمہ کا جہیز ہے کہ جن اونٹوں پہ جا رہا. ابتدا اور انتہا نہیں معلوم. اور ہر اونٹ کے اوپر 1000 صندوق ہے اور ہر صندوق میں 1000 کتابیں اور ہر کتاب میں علی کے 1000 فضائل لکھے ہوئے. یہ فضائل علی جو فاطمہ زہرا کا جہیز بنتا. لیکن جہیز کے لفظ سے پہلو آ گیا تھا تو پھر تو ہم اپنی بیٹیوں کو بھی اتنا جہیز دے دیں. لیکن یہ بھی بتائیں کہ کیا جہیز یعنی دین. فضائل علی کیا ہے دین. فضائل علی کیا ہے کیا عقیدہ. فضائل علی کیا ہے اصلاح انسان کی. بتایا یہ گیا کہ فاطمہ زہرا کا اصلی جہیز دین تھا جو دنیا والوں کو پہنچا. عرش الہی کے نیچے اللہ کا حبیب اپنی بیٹی فاطمہ کے جہیز کو دیکھتا ہے اور اس کے باوجود پیغمبر اسلام سے جب عرش الہی کے نیچے اپنی زبان کو حرکت دی یعنی لسان رسالت حرکت میں آئی تو نہ اپنا تذکرہ کیا نہ اپنی بیٹی کا تذکرہ کیا نہ اپنے داماد کا تذکرہ کیا. اس کے یہ دیکھنے کے باوجود پہلا تذکرہ ہمارا اور آپ کا کر رہے ہیں اللہ کے رسول. جو کیا تذکرہ ہے یہ انشاءاللہ آئندہ منگل کو آپ سماعت فرمائیں گے. آج کی میں نے پوری کوشش کی کہ زیادہ تفصیلات نہ آنے پائے لیکن کوئی روایت چھپنے بھی نہ پائے. یہاں تک گفتگو پہنچی ہے لیکن مجھے یہ اندازہ ہو رہا کہ شاید آئندہ تقریر جو ہر صورت میں آخری تقریر ہوگی اس سلسلے معراج کے سفر کو مکمل نہ کر سکے
میں اپنی کوشش کروں گا، شاید میں اس سے کہہ رہا ہوں کہ شاید 1.5 گھنٹے میری گفتگو ہو جائے، کیونکہ آخری تقریر ہے اور اس عنوان کو بہر صورت مکمل کرنا ہے۔ ابھی جو آخری جملہ آپ نے سنا کہ جہیز فاطمہ کیا تھی، اس اعتبار سے ہمارے لیے ضروری بھی ان واقعات کو سننے کے بعد ہم یہ دیکھیں کہ ہماری ذمہ داری کیا بنتی۔ چند مسائل کی زحمت، اس سے پہلے ایک مرتبہ ضرور کی گزارش ہے محمد والے محمد۔ زیادہ وقت میں بھی آپ کا نہیں لوں گا، اس لیے کہ آج کا دن میرے لیے خاصا مصروف دن گزرا۔ البتہ میں یہ نہیں چاہتا کہ اس سارے تذکرے کے بعد بغیر اس مسائل کے ہم یہاں سے برخاست ہو جائیں، کیونکہ یہ ایک طریقے سے پورے سفر معراج کے مقصد کی مخالفت ہوگی۔ تو اب جو مسائل میرے پاس آئے ہیں 2-3 مسئلے ہیں جس کو میں بیان کرتا ہوں۔ مسئلے تو آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ ہیں، لیکن میں ان کو مختصر کرتا ہوں۔ ایک مسئلہ یہ آیا ہے کہ کیا نابالغ بچہ کسی مرنے والے کی قضا نماز پڑھ سکتا ہے یا نہیں پڑھ سکتا؟ پوچھنے والے نے تو مسئلہ پوچھا کہ بھائی میری عمر 13 سال ہے، کسی بچے ہی نے پوچھا ہے میری عمر 13 سال ہے، میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کی قضا نمازیں پڑھوں، مگر ابھی میں نابالغ ہوں تو کیا اپنے والد کی قضا نماز پڑھ سکتا ہوں یا نہیں؟ تو پوچھنے والا تو وہ ہے کہ جو تبرعن کی بات کر رہا ہے، یعنی اپنی خوشی سے۔ اسی میں دوسرا مسئلہ بھی آ گیا کہ کیا کسی نابالغ بچے سے پیسے لے کے نماز پڑھوا سکتے ہیں یا نہیں؟